2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہو، دولہا بیوٹی پارلر سے نہیں آیا تو کوئی نہیں، منڈے کھنڈے نا، کوئی بات نہیں، آج تو تیاری کا موقع ملے گا۔ مولوی صاحب آپ ناراض ہونا، آپ تو اپنی ہونا، کوئی بات نہیں، جمعہ کوئی اور پڑھا لے گا، بیٹھے رہو، آپ تو بنے بیٹھے۔ مولوی صاحب آپ کی شان تو نہیں دے سکتے، بس یہ آپ قبول فرمائے ہدیہ۔ ادھر 2 چھوارے کی تھیلیاں، ادھر 2000 روپے، کبھی انہیں دیکھ کے رو رہا ہے، کبھی انہیں دیکھ کے رو رہا ہے۔ جب شادی حالوں کا لاکھ دے سکتے تو ان کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ انہیں خدا کی قسم تمہارے سے زیادہ خوشی ہے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ جوڑے میں برکت عطا فرما دے، وہ ناچ ناچ کے آمین کہہ رہا ہے، یہ فرض نماز پڑھا کے آمین کہہ رہا ہے۔ اور صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تو باجے ڈھول کے آگے ناچتا آیا، اس کی آمین اور اس کی آمین میں فرق ہی کوئی نہیں۔ کم سے کم 5000 روپے علماء اکرام کو دیا کرو۔ اب تمہاری بےرحمانی پوری تقریر سننا، اٹھ کے نہ چلے جانا ایسے اللہ کی قسم ان کا ایک وقار شخصیت ہے، اور میں نے کون سے یہاں بیٹھے رہنا ہے، میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ان کی سفید پوشی لا یسألون الناس الحافا، ابھی مانگا، کرونا وائرس آیا، سب کے پیپے بول گئے، یہ مصلی پر بیٹھ کے آپ کو صبر شکر کی تلقین کر رہا تھا۔ 2 کروڑ روپے کی مسجد بنائی، مولوی صاحب کا مکان ایسا بارش ہے چھت چپکنے لگ جائے۔ میں ڈیرے غازی خان کے اندر یقین جانو، خدا کی قسم ڈیرے غازی خان کے اندر 24 سال ایک مدرسے میں شیخ الحدیث کو حدیث پڑھاتے گزر گئے، بخاری کے استاد تھے۔ جمعے کے بعد میرا بیان تھا، میرے سے پہلے پتہ نہیں عبداللطیف تونسی صاحب یقین کا بیان چل رہا تھا، جمعے کی نماز کے بعد میرا بیان تھا، تیاری کر کے چٹے کپڑے پہن کے بیٹھا، پنکھا چلا، چھت گڑ گڑ کے کرنے لگی، ایک شتیر بالے میں سے اتنی ساری مٹیاں گری، مولوی صاحب نے یوں کر کے رومال سے جو پگڑی باندھ رکھی صاحب کی، کہنے لگے برا نہ منانا، تیرے پہ تو آج گری، 24 سال ہو گئے میرے پہ تو روزانہ گرتی ہے۔ اگلی بات منہ چھپا کے کہوں گا، ناراض نہ ہونا، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، علماء توجہ میری طرف، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا شیخ الحدیث کے فیصلے جب داڑھی مونڈ کرنے لگ جائیں سمجھو قیامت آ گئی۔ کم سے کم خدا را اس مسجد کی انتظامیہ سے یا دیگر مسجد کی انتظامیہ سے عرض کروں گا، کمیٹی میں وہ ممبر لیا کرو جن کی سنت رسول تو پوری ہو۔ ممبر پر بیٹھنے والوں کا فیصلہ وہ کریں گے جو اردو اور ریاضی کے اندر فیل ہوں، دین کی تو بات ہی دور کی۔ بہت غلط کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث ہیں نبیوں کے۔ ان جیسا ہم جیسوں کی قبروں کے پاس سے گزر جائے، جس قبرستان میں ہم جیسے دفن ہو، ان جیسا جوتا پہن کر اس کی دیوار کے پاس سے گزر جائے، ان جیسوں کی جوتیوں کی برکت سے اللہ قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے دربار میں جب یہ کھڑے ہوں گے، اللہ کہیں گے جاؤ ادھر عرش کے نیچے آ جاؤ، میں تمہارا کیا حساب لوں؟ دنیا میں چھوڑا تم حساب دے کے آئے، دنیا نے تمہیں ایسا تمہارا حساب لیا، آسمان کے فرشتے بھی توبہ توبہ کرنے لگ گئے، انہیں شرم ہی نہیں آئی۔ کبھی کراچی میں گولیوں کی بچھاڑ میں ڈاکٹر عادل کا حساب لیا، کبھی اسلام آباد کے ٹول پلازے پر حساب لیا، کبھی اسمبلی کے اندر حساب لیا، کبھی کورٹ کے اندر حساب لیا، کبھی حق نواز کا گھر کے دروازے پر حساب لیا، کبھی مفتی نظام الدین شام زئی کا حساب لیا، کبھی یوسف لدھیانوی کا حساب لیا، کبھی اعظم فاروقی کا حساب لیا۔ کیا میں آج تمہارے سے حساب لوں؟ میں تمہارے وجود پر نظر ڈالتا ہوں، جیب میں پیسہ تو دور کی بات ہے، جسم پر بوٹیاں بھی پوری نظر نہیں آ رہی ہیں، میں کیا تمہارے سے حساب لوں؟